السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا، آمین اللہم آمین۔ سورۃ الاعراف اور آیت نمبر ہم اس پر پڑھیں گے 35 سے انشاءاللہ ہم اس کو رکوع پورا کر لیں گے۔ اس سے پہلے ایک آیت اس کو میں تھوڑا سا پیچھے سے دیکھیں کہ ہم نے پچھلی دفعہ کیا پڑھا تھا، تو اس آیت سے لیتی ہوں میں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، اجل یعنی موت ہے۔ اور فَإِذَا جَاءَ، اور جب آ جاتا ہے ان کا مقررہ وقت تو وہ ایک گھڑی، لا یستاخرون، نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں ساعتاً ایک گھڑی، ولا یستقدمون، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب تھا کہ جب کسی قوم کے، کیونکہ اس کو پچھلی بار ہم اس کو نہیں صحیح طرح سے بیان کر سکے تھے، تو جب کسی قوم کے خاتمے کا وقت آ جاتا ہے نا، اس آیت کو میں پڑھی تھی تو اپنی ہماری یہ قوم مجھے یاد آ رہی تھی، یہ جو نکمی اور نالائق قوم ہے، ہم لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں خاص طور پہ، نالائق، ڈرپوک اور بالکل عقل سے خالی اور بالکل نکمے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یعنی کسی قوم کے خاتمے کا وقت آتا ہے نا تو ایک یعنی سیکنڈز کی ایکوریسی کے ساتھ وہ وقت آتا ہے، ایک سیکنڈ نہیں لگتا۔ سا کہتے ہیں یہ جو سیکنڈ ہوتا ہے نا، سیکنڈ سے بھی جو کہہ لے کہ ایک جیسے اپنے پلک جھپی کی ہے، جو بالکل لاسٹ ہوتا ہے وہ ہے سا۔ تو سب سے یعنی زمانے کا سب سے چھوٹا جو ہے نا لمحہ وہ ہے، اتنا سا بھی ٹائم نہیں لگتا۔ یہ نواز شریف، یہ زرداری، یہ شہباز شریف اور یہ عاصم منیر اور یہ فلاں فلاں، اتنا سا بھی وقت نہیں لگے گا ان کو ختم ہونے میں۔ یہ جو انہوں نے اتنے سالوں سے گدیاں بنائی ہوئی ہیں اور اتنے سالوں سے یہ حکومتیں کر رہے ہیں اور اب سب کچھ بیچ باچ دیا، تو جب کسی اگر ایک قوم آتی ہے نا، پیچھے ہم ایک بار اس میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک تہذیب اٹھتی ہے اور اس کے بعد بڑا اس کو عروج ملتا ہے، جیسے قوم سبا ہو گئی، اور قوم عاد ہے، سمود ہے، یہ ساری قومیں جو آئی ہیں، قوم نوح ہے، تو اب عاد دیکھ لیں، اس جیسی تو کوئی قوم ہی نہیں تھی، تو ان کو جب ان کا پہ زوال آیا نا تو ایک لمحہ ہی لگا، تو بہرحال وہ تیزی سے ختم کر دی جاتی ہے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی، اے اولاد آدم، اب یہ وارننگ دی جا رہی ہے۔ اما، اگر، ان اور ما، اگر، یأتینکم، ان ہم پڑھتے ہیں نا، اگر ان پڑھا حمزہ زیر نون ان، یہ اور ما، اس کو مکس اپ، یہ مکس اپ ہے اما کا۔ اگر یأتینکم آ جائے تمہارے پاس، اس کا روٹ کیا ہوگا؟ عطا، جی۔ یأتینکم، یہ جمع کا صیغہ ہے، یأتینکم آ جائیں تمہارے پاس، رسول، رسول، منکم، تم میں سے، رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ تم میں سے ہی آتے ہیں، کہیں اوپر سے ہم فرشتوں کو نازل نہیں کرتے، تم میں سے ہی ہوتے ہیں۔ یقصون، جو بیان کرتے ہوں، قصہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ایک چیز کے پیچھے، ایک بات کے پیچھے چلنا ہی نہیں قصہ۔ علیکم، تم پر، آیاتی، میری آیات، اور یہاں پر آیات سے مراد کیا ہوگا؟ احکامات۔ تو کیا کرنا ہے؟ فمن اتقا، تو جو کوئی تقوی اختیار کرے، واصلح، اور اصلاح کر لے، یعنی اللہ کے نبی آ گئے، پیغمبر آ گئے اور انہوں نے آپ کو اللہ کے احکامات بتا دیے، تو جو کوئی تقوی اختیار کرے، اصلاح کرے، فلا خوف، تو نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پر یہ جو یأتینکم ہے نا، یہ جمع کا صیغہ ہے، اور آگے آپ دیکھیں یہ مطلب کہنے کیا کہ رسول سب کے پاس آئیں گے، لیکن حساب ہر انڈیویجول کا الگ الگ ہوگا۔
سمجھ آ گئی ہے؟ رسول ہم سب کے لیے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کریں، حساب آپ کا، میرا اور آپ کا الگ الگ ہوگا، یہ نہیں کہ اکٹھا ہوگا، نہیں. یاتینکم یہاں پہ دیکھیں جمع کا صیغہ ہے، اور آگے فمن اتقا اور واصلح کیا ہے؟ سنگولر ہے، یہ واحد آ رہا ہے. تو انڈیویجول جو ہے نا وہ سب کا الگ الگ سے حساب ہوگا. تو اب یہاں پہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر تمہارے پاس رسول آ جائیں اور وہ بیان کریں تو یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی تقوی اختیار کرے، اصلاح کرے، تو نہ کوئی اس کو پر خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. یہ خوف اور غم دو چیزیں ایسی ہیں کہ نا انسانوں کو اندر سے نا کھوکھلا کر دیتی ہیں. غم انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے. خوف بھی اسی طرح کی ہے. پھر ان دونوں سے بچنے کے لیے دو ہی چیزیں چاہیے. کون سی؟ تقوی اور اصلاح. اب تقوی کے بارے میں تو ہم کافی پڑھ چکے ہیں. اصلاح کیا ہے؟ اصلاح جو ہے وہ فساد کی ضد ہے، یعنی اور فساد کی ضد. اور اصلاح کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ عمل صالح، نیک اعمال، اچھائیوں کی طرف، نیکیوں کی طرف دوڑنا، لپکنا، یہ عمل صالح. اصلاح. اب اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، وہ اصلاح کرنا چاہ رہا ہے اپنی، تو کیا کرے گا؟ پھر وہ کچھ کرے گا یا ایسے ہی بیٹھا رہے گا فری؟ پھر وہ کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ ایفرٹ کرے گا، نیکی کرنے کی کوشش کرے گا، جدوجہد کرے گا، کوئی مطلب جس طرح بھی. تو دو چیزوں سے بچنے کے لیے، خوف اور غم سے، دو چیزیں پکڑنا لازمی ہے، اور وہ ہے تقوی اور اصلاح. اللہ سے ڈرے اور اپنے اعمال درست کریں بس. تو پھر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. خوف اور غم، یہ بات پہلے بھی آج کہ دو خوف، دو غم، دو خوشیاں، دو غم اکٹھے نہیں ہو سکتے. ہم یہاں پہ اگر غمگین ہیں یہاں پہ، تو پھر وہاں غم نہیں ہوگا. اور اگر ہم یہاں پہ خوش ہیں نا، وہاں پہ پھر خوشی نہیں ملے گی. نہ یہ دنیا پوری طرح سے جنت ہے، نہ دنیا پوری طرح سے جہنم ہے. لیکن غم کس چیز کی بات، غم اس وقت کس چیز کی بات کریں؟ یہاں پہ کون سا غم لگانا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، اس چیز کا غم نہیں لگانا ہے، یہ کوئی غم نہیں ہے. غم کس چیز کا لگانا ہے؟ آخرت کا غم. بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے. آپ آخرت کا غم لگائیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے غم ہیں یہ سب بھی ایسے، یہ پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو کہ یہ ہے کیا، ان کی ویلیو کیا ہے. جب آپ کو آخرت کا غم لگ جائے گا، اس دن کا غم. اللہم انا نعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ. اللہ ہمیں دنیا کی تنگیوں، سختیوں سے بچانا، اور وضیق یوم القیامہ، اور قیامت کی تنگیوں سے بچانا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. لیکن کیا کرنا کیا ہے؟ احکامات ماننے. یہاں پہ آیات سے مراد یہ شرعی آیات ہے، کونی کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی. اسی لیے بات پہلے بتایا جاتا ہے کہ آیات کا بھی دو معنی، ایک کونی ایک شرعی. والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بیااتنا ہماری آیات کو، واستکبروا اور تکبر کیا. اب یہاں پہ دونوں آ جائیں گی، کونی شرعی دونوں آ جائیں گی. اللہ کے دیکھ رہے ہیں چیزیں، چاند سورج ٹائم پہ نکل رہا ہے، کہاں سے نکل رہا ہے، ایک دن ایک لمحے کی تاخیر نہیں کر رہا، چرند پرند سب کچھ. اور پھر اللہ کے احکامات ہیں، کتابیں اتری ہیں، ہر چیز کا انکار کیا اور تکبر کیا، جھوٹ بولا، جھٹلاتا ہے، مانتا نہیں ہے اور تکبر کرتا ہے. انہا ان سے، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب النار، آگ کے ساتھی، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. فمن اظلم، جی فمن اظلم، تو کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے. یہ نا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ سورہ بقرہ سے ملتا جلتا اس کا مضمون ہے. یہ جو قصہ آدم کے خاتمے پہ بات ہو رہی تھی نا، ایک کہ جب تمہارے پاس میری ہدایت یا میری آیات آ جائیں تو پھر اس کو مانو، تو یہ اس سے تھوڑا سا ملتا جلتا مضمون ہے. فمن اظلم، پس اس کون، ازلم کس کے وزن پہ ہے؟ افعال کے وزن پہ. ازلم سب سے بڑا ظالم، سپرلیٹو ڈگری ہے. ازلم اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن اس سے، افطرا جو گھڑ لے. افطرا کیا ہے؟ خود بخود بنا لینا، گھڑ لینا. اللہ اللہ پر کذباً جھوٹ. کیا جھوٹ گھڑتا ہے اللہ؟ یہ پیچھے ہم ابھی جو یہ اسے لے لیں کہ اللہ نے زینت کو حرام کر دیا، لباس کو حرام کر دیا، حلال کو حرام کر دینا، حرام کو حلال کر دینا، شرک کرنا اللہ کے ساتھ. او کذب بیااتی، یا اس کی آیات کو جھٹلائے، یہ بھی اسی چیز میں آ جائے، شامل ہو جائے گا. اولئک یہی لوگ ہیں، ینالہم پہنچے گا انہیں، نالا نون الف لام، جیسے لن تنالوا البر پہلے پڑھ چکے. تو نائلہ جو نام ہوتا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پہنچنے والی. تو نالہم ینالہم پہنچے گا انہیں، نصیبہم ان کا حصہ، یعنی وہ اپنے
انجام کو پہنچ کر ہی رہیں گے. من الکتابی کتاب میں سے یعنی تکنوشتہ تقدیر میں سے جو ان کی تقدیر لکھی ہوئی ہے ان میں سے ان کو ان کا انجام پہنچے گا جو اللہ کے ساتھ کو پر افتراء باندھتے ہیں اور اللہ کی آیت کو جھٹلاتے ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم آ جائیں گے ان کے پاس. اب یہ اینڈ بتایا جا رہا ہے رسولنا ایسے جاءتہم جا یہ بھی عطائی ہے ٹھیک ہے. اجاتہم آ جائیں گے ان کے پاس رسولنا. اب یہاں پہ رسولوں سے کیا مراد ہے؟ فرشتے ملائکۃ الموت ٹھیک ہے. ملک الموت کے ساتھ اور بھی یہ کلیئر ہے نا ساتھ میں اور بھی آئیں گے یا شاید یہی والے شامل ہو جائیں یا اور ساتھ میں شامل ہوں کہ وہ اندر سے جان نکالتے ہیں. تو یتوفون میں بھی اسرائیل جو ہیں وہ اس کو لپیٹ کر لے کے فرشتے بھی لپیٹ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی مدد کو ہیلپ کو فرشتے اور ساتھ ہوتے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے یتوفونہم کہ وہ فوت کریں گے انہیں یعنی جس وقت وہ مر رہے ہوں گے. قالوا تو وہ کہیں گے یعنی فرشتے اینما کنتم کہاں ہیں تو جنہیں تم تھے تم تدعونا پکارتے. تدعونا کا مطلب یہاں پہ تعبدونا ہوگا یعنی جن کی تم عبادت کرتے تھے پوجا پاٹ کرتے تھے من دون اللہ اللہ کے سوا. اب وہ ان سے پوچھیں گے وہ تمہاری مدد کو کیوں نہیں آ رہے دکھائی کیوں نہیں دے رہے جن کو تم بلا رہے تھے وہ تمہارے نعوذ باللہ من ذالک داتا گنج بخش وہ علی حجویری اور یہ سارے کیا ان کو کہتے ہیں غوث اور یہ مطلب ہم تو اپنی لینگویج بولیں گے نا جو ہم نے جو ہم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں ہم جن کی عبادت کر رہے ہیں. تو وہ کہیں گے وہ دکھائی نہیں دے رہے کہاں ہیں. قالو کہیں گے ظلوا وہ تو گم ہو گئے معلوم ہی نہیں کہاں گئے. انا ہم سے ان کیا تھا حرف جر تھا اور ان اباؤٹ کے بارے میں آ رہا ہے یعنی ہم سے وہ دور ہو گئے. وہ شہیدو اور وہ گواہی دیں گے. اب یہ کن کی بات ہو رہی ہے جن کے پاس فرشتے آئیں گے موت کے. علی انفسہم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علی اکثر جگہوں پر خلاف کے معنی میں آتا ہے. علی انفسہم اپنے نفسوں کے خلاف. آپ اس کو ایسے پڑھیں گے جس طرح یہ لکھا ہے نا اس طرح نہیں اس کو اپنے نفسوں کے خلاف تھوڑا سا لکھ لیجئے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اور وہ گواہی دیں گے اپنے نفسوں کے خلاف انہم کہ بے شک وہ کانو تھے کافرین کافر. مان جائیں گے وہ کوئی نہیں بھی مانیں گے اور کوئی مان جائیں گے. یعنی یہاں پہ آتا ہے کہ حتیٰ جاءتہم میں ہم دیکھیں پہلے نمبر پہ تو نا یہ جب آتے ہیں نا تو ایک جگہ پہ آتا ہے کہ چہروں پہ پیٹھوں پہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اس کو کہ چہروں پہ مارتے ہیں پیٹھوں پہ مارتے ہیں فرشتے اور نظر کسی کو نہیں آ رہا ہوتا کہ ان کو مار پڑ رہی ہے. اس طرح سے یہ جان نکالتے ہیں. مختلف طریقہ کار ہے. ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی جی اس میں موت جو ہے نا موت کی آمد کے ساتھ ہی انسان کی جزا اور سزا جو ہے نا وہ انسان دیکھ لیتا ہے وہ ادھر ہی شروع ہو جاتا ہے معاملہ. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جب موت کے فرشتے آئیں گے تو وہ انہیں سلام کرتے ہیں. میں اس کے بارے میں بھی سورہ واقعہ میں بتاتی ہوں. اور سلام کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ موت کی تلخی ہوتی تو ہے سختی بھی ہے لیکن وہ یعنی میں بھی وہ کم ہو جائے اور اللہ سے ملاقات کا شوق بڑھ جائے اور وہ تھوڑی جان کنی میں جان نکلنے میں جو نزا کا وقت ہوتا ہے اس میں آسانی ہو جائے شاید اس لیے سلامتی پیش ہو رہی ہوتی سلام ہو رہا ہوتا ہے. اب اس سورہ واقعہ میں ایک آتی ہے کچھ آیات آتی ہیں چند کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم بس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے گی حلقوم یعنی حلق تک پہنچ جائے گی. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ یہ آیت نمبر 80 سے شروع ہوتا ہے. اور تم اس وقت تک رہے ہو اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے سامنے کھڑے ہوئے ہوتے جب تمہارا پیارے کی جان نکل رہی ہوتی ہے اور حلق تک پہنچ جاتی ہے. کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے نیچے سے سٹارٹ ہوتی ہے پاؤں سے نکلتی ہے تاکہ انسان بھاگ نہ سکے اور پھر نکلتی ہے لاسٹ میں آنکھوں سے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں. حالانکہ ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں ہاتھ پکڑے ہوتے ہیں ہم پاس ہوتے ہیں لیکن اللہ کہہ رہے کہ ہم بنسبت تمہارے اس کے پاس زیادہ قریب ہوتے ہیں. وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ پس اگر تم کسی کے زیر فرما نہیں یعنی تم نے کسی کا کچھ دینا نہیں یا کچھ بھی نہیں ہے ترجعونہا ان کنتم صادقین یعنی تم اس بات پہ قادر ہو تو اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو لوٹاؤ واپس تو لے کے آؤ. ترجعونہا
رجع سے رجوع، یعنی واپس تو لے کے آؤ ان کو تم صادقین، اس روح کو واپس لے کے آؤ نا جو اب فرشتے لے کے جا رہے. فَإِمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا گیا ہو. اب یہ مقرب کی بات ہو رہی، بالکل اللہ کے نیک بندے جو بالکل اللہ کے قریب ہوتے ہیں. یہ بھی آپ کو پتہ ہے نا کیٹیگریز ہیں، نفس المطمئنہ، نفس اللوامہ اور نفس امارہ. نفس المطمئنہ کی بات ہو رہی ہے. بس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا گیا ہو یعنی مقرب ہو، نیک ہو، فروح و ریحان، تو اسے تو راحت اور غذائیں ہیں اور عام والی جنت ہے. ریحان کہتے ہیں خوشبو کو، اس کے لیے پھول ہیں، خوشبو ہے، سب کچھ ہے. وہ جنت نعیم اور آرام والی جنت ہے. اب نیکسٹ کیٹیگری آ رہی وہ اما ان کان من اصحاب الیمین، اور کوئی نارمل شخص ہے، عام سا شخص ہے، پوری نمازیں اس کی پورا ہے، مطلب کوئی عام سا انسان ہے، بس زیادہ تقویٰ بھی نہیں ہے اور عام سا مسلمان ہے جو اللہ کے احکامات پہ چلتا رہا بہرحال. تو وہ اما ان کان من اصحاب الیمین، اور جو شخص داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے ہوگا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ فسلام اللہ کا من اصحاب الیمین، تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو داہنے ہاتھ والوں میں سے، داہنے والوں میں سے. یعنی اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس پر فرشتے سلام بھیجیں گے اس کو السلام علیکم، یعنی ان کے لیے ریحان تو نہیں ہوگی، راحت. جس طرح وہ چیز تو جس طرح ایک شہید کو مل رہی ہے، سامنے اس کی نظر آ رہا ہے ہر چیز، جنت سامنے نظر آ رہی شہید کو، اس کو نہیں ہوتی تکلیف چیونٹی جتنی ہوتی، لیکن ایک نارمل انسان ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر لے. نہیں ہم اگر اوپر کے لیول پہ جا سکتے ان میں کر لے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کو سلام اللہ تعالیٰ فرشتے، تاکہ وہ ڈرے نہیں، خوف زدہ نہ. آپ دیکھیں نا ایک شخص آ رہا ہے اور آپ کو مارنے لگا، ایک شخص آ رہا ہے السلام علیکم، سلامتی ڈال رہا ہے کہ تم پہ سلامتی ہو، تو پھر آپ تھوڑے سے مطلب ہو جائیں گے. ایک شخص بڑا خوفناک شکل میں آیا، ایک دم سے آیا، وہ اندر گیٹ میں سے داخل ہوا ہے اور وہ آتے ہی شروع ہو جائے تو کیا حال ہوگا آپ کا؟ اور ایک شخص سلامتی ڈال رہا ہے، سلام کر رہا ہے، اور پھر وہ آپ کو یعنی کوئی آپ کی جان نکال رہی ہے، تو وہ یہ اس لیے فسلام اللہ کا من اصحاب الیمین، ان کے لیے سلامتی. اب ایک اور کیٹیگری آ رہی لاسٹ میں نفس امارہ والوں کی، واما ان کان من المکذبین الضالین، لیکن اگر کوئی جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے، ضالین میں سے ہے، فنزل من حمیم، تو اس کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، گرم پانی اس کی مہمانی کے لیے. نزل کیا ہوتا ہے؟ مہمانی. تو اس کے لیے حمیم ہے، کھولتا پانی. وتصلیۃ الجحیم، دوزخ میں جانا ہے. ان ھذا لہو الحق الیقین، یہ خبر سراسر حق اور قطعی یقینی ہے. فسبح باسم ربک العظیم، پس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کر. تو یہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ فرشتے کس طرح سے آتے ہیں اور کس طرح سے کیا، اور بہت مختلف جگہوں پہ مختلف انداز میں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے. اور اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اللہ میں موت کی سختیوں اور موت کی بے ہوشیوں سے بچانا، اور خاتمہ ایمان پہ ہو. تو اس سے بہتر ہے آپ نا یہ دعا مانگا کریں. اب کون سی دعا تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک. اللہ ہمیں شہادت کی موت دے. یہ نہیں کہ آپ اوپر سے مانگ رہے ہیں کہ جان کھونے میں آسانی ہو جائے، دل سے مانگنا ہے شہادت. اور جو شخص شہادت طلب کرتا ہے وہ بستر پہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو وہی رتبہ، وہی بستر پہ مر گیا ہے، نہیں میدان جنگ تک پہنچ سکا، اس کو ملتا وہی ہے. جی تو بہتر نہیں پھر ہم شہادت کی موت مانگیں اپنے بچوں کو. ہم ہزار سال کی زندگیاں مانگ رہے ہیں، ہزاروں سال جیو، 50 سال 60 سال اس کے چلتے پھرتے گزریں گے، باقی ویل چیئر پہ گزریں گے، باقی بستروں میں ہسپتالوں میں مرتے ہوئے گزریں گے. اپنے بچوں کے لیے ایمان والی زندگی اور شہادت کی موت مانگیں، اور ان کو دعا دیا کریں اللہ آپ کو شہادت کی موت دے. یہ ماؤں کے جگرے کوئی نہیں ہے، ماؤں نے جو چوزے پالے ہوئے ہیں نا اپنے پروں میں سے نکالتی نہیں ہیں، ان کو باہر نکال لیں اور ان کو شہادت کی موت کی دعا دیا کریں. ایمان والی زندگی، شہادت والی موت. اب کسی کو کہہ دو نا تو کہے گی یہ تو اپنے بچوں کے لیے موت مانگ رہی ہے. کسی عام پرسن کے سامنے کہہ دیں نا کہ مطلب جو جس کو بیچارے کو نہیں پتا کس طرح کہ اپنے بچوں کے لیے باجی. اچھا کسی کو کہہ دیں کہ وہ جیسا باجی اس دن کہہ رہے تھے کہ آپ میری
وفات پہ آئے تو میرے لیے تعزیت کرے، نہ کہ بیٹھ کے باتیں. تو نہیں باجی کی ہو گیا تنو تسی ہلے کیا مرنا نہیں ہے، جانا تو ہے. تو اس لیے ایمان والی زندگی اور شہادت کی موت، یہ دو دعائیں آپ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے لازمی کریں. دعا دیں انہیں اس چیز کی، ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد حبیبک. یہ میں اگر نہیں آپ کو یاد ہو تو میں لکھ دوں گی، میرے خیال میں نے لکھوائی بھی ہوئی ہے. پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی دعا، حضرت عمر فاروق شہید بھی ہوئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا یہ آگے چلتے ہیں. قال ادخلوا، یہی ہے آیت نمبر 38. قال ادخلوا، وہ فرمائے گا ادخلوا داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فی امم جماعتوں میں، یعنی جماعت کی جمع ہے. قد تحقیق خلط جو گزر چکی ہیں من قبلکم تم سے پہلے، من الجن والانس جنوں اور انس میں سے، یعنی جو پہلے آ چکی ہیں، فی النار آگ میں، یعنی ادخلوا فی النار داخل ہو جاؤ آگ میں. اور یہ بیچ میں جو بات آ رہی ہے ان امتوں کے ساتھ جنوں انس، کون سی چیزیں جائیں گی؟ جنات بھی جائیں گے، انسان بھی جائیں گے، اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے وہ پتھر بھی جائیں گے، لکڑیاں بھی جائیں گی جن کے یہ بت بناتے تھے، پتھر بھی جائیں گے. کلما جب بھی کبھی دخلت داخل ہو گیا. دیکھیں یہاں پہ نا اس کا مونس کا صیغہ آ رہا ہے، تائے تانیث آ رہا ہے. دخلت داخل ہوگی امتن کوئی جماعت، لعنت تو لعنت کرے گی اختہا اس اپنی بہن کو لعنت. ایک دوسرے کو یہ بہن کیوں کہا گیا؟ اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی. اخت بہن کو کہتے ہیں ایک جماعت امت کو دوسری جماعت امت کی بہن باعتبار دین یا گمراہی کے کہا گیا، یعنی دونوں ہی ایک غلط مذہب کے پیروکار اور گمراہ تھے، یا جہنم میں ساتھی ہونے کے اعتبار سے ایک دوسری کو بہن قرار دیا گیا. مثال کے طور پہ ہم کسی کے زیادہ قریب ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے، ایسے کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یعنی مل کے کام کرنا، تو وہ مل کے اکٹھے کام کرتے رہے. اب یہ جو جتنی بے حیائی ہو رہی ہے یہ مل کے جتنے یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، یا یہ اب چلیں ادھر چلے جائیں، اس سائڈ پہ چلے جائیں، یا ہمارے بھی شباز شریف وغیرہ ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہاں سے منیر وغیرہ، تو یہ مل کے ہی کر رہے ہیں نا. تو بہرحال بہن اس لیے اللہ تعالیٰ کو اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بات کی. تو وہ لعنت کرے گی. لعنت کیوں کرے گی؟ کیونکہ غلط کام کرنے والا کبھی بھی غلط کام کرنے والے ایک دوسرے کے دوست نہیں ہو سکتے. یہاں پہ تو وہ بہنیں بن جائیں گی، جماعتیں مل جائیں گی، لیکن آگے جا کے کیا ہوگا؟ الگ ہو جائیں گے. بالکل اللہ تعالیٰ الگ الگ کر دیں گے. صرف سوائے متقین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے اور باقی سب الگ الگ ہو جائیں گے. حتیٰ یہاں تک کہ جب عزت دارکو، حتیٰ یہاں تک کہ عزت دارکو جب وہ جمع ہو جائیں گے. درک، یہ دارکو کا کیا روٹ ہے؟ درک. درک ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں منافقین کے انجام کے لیے ہے کہ فی الدرک الاسفل من النار. منافقین کہاں ہوں گے؟ فی الدرک الاسفل، نیچو نیچ ہوں گے، جہنم کے نیچو نیچ. یہیں سے تدارک نکلا ہے. اور ادراک جو ہوتا ہے نا وہ درجہ نیچے جانے کو کہتے ہیں. نیچے سے مراد یعنی آپ دیکھیں کہ ایک علم ہوتا ہے، مطلب ایک نالج ہوتا ہے، ایک انفارمیشن ہوتی ہے، اور ایک ادراک ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو پرسیو کرنا. یعنی نالج ایک ہوتا ہے، ایک انفارمیشن ہوتی ہے، اور اس سے اوپر کی ایک چیز ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ادراک ہوتا ہے. تو بہرحال اگر اس کا ابھی تو ہم ادراک کو اس طرح سے دیکھ رہے تھے نا، لیکن اگر ہم اس کا لغوی مطلب بالکل لغت میں پڑھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تہ بتہ. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. ابھی جیسے ایک آیت ہم نے پڑھی ہے تو ساتھ میں سورہ واقعہ کی میں نے ایک آیت آپ کو سمجھائی ہے، ایک آیت کے ساتھ دوسری آیت ملا کے سمجھائی. تہ بتہ یعنی سمجھا تو آپ کو مزید پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں. میں نے آپ کو کہا تھا نا قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کر رہا ہوتا ہے، اسی لیے ایک آیت کے ساتھ دوسری آیت کو ملا کے پڑھا جاتا ہے تاکہ بات کو اچھی طرح سے سمجھا جا سکے. اسی کو تفسیر بولتے ہیں. تو اس سے آپ کے ادراک میں اضافہ ہوتا ہے. تو اصل میں درک کہتے ہیں درجہ بدرجہ گہرائی میں جانا، نیچے جانا، نیچے نیچ جانا، یعنی ایک دوسرے سے ملنا. تہ بتہ. تو یہ اب یہاں پر درک عزت دارکو کا لفظ کیوں آیا کہ جیسے آپ دیکھیں اب میں اس طرف جا رہی ہوں، اب میں نالج سے ہٹ کے کہ جیسے کچرا پھینکنے والے آپ نے دیکھے
کچرے کے اوپر کچرا پھینکا جاتا ہے، کچرے کے اوپر. ایسی نا جہنم میں آپ یہ ایک سین بنائیں سامنے کہ ایسے ہی یہ بیکار اور فضول اور نالائق قسم کی قومیں، ان میں ہم لوگ بھی شامل ہیں، یہ کچرے کے ڈھیر کی طرح اوپر نیچے ایسے ڈالی جائیں گی. کوڑا بالکل، کچرا بالکل بیکار کسی نہ کام کا، اور آگ لگا دی جائے گی. یوں سمجھیں کہ آگ میں کچرے کوڑے کے ڈھیر ایسے پھینکے جائیں گے، اوپر نیچے یہ پھینکی جائیں گی جماعتیں. استغفر اللہ العظیم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار. حتیٰ یہاں تک کہ عزت دارکو، جب وہ جمع ہو جائیں گے، کون ہوں گے؟ کون یہ سارے؟ فیا جمیعاً، اس میں کون ہوں گے؟ فالوورز اور لیڈرز بھی ڈالے جائیں گے، فالوورز بھی ڈالے جائیں گے. جب کوئی شخص لیڈ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے فالوورز بھی ہوتے ہیں، سب ہوں گے. قالت، تو کہے گی، اخراہم، پچھلی ان کی، لِأُولَاهُمْ، اپنی پہلی کو، یعنی پہلے جانے والی بعد والوں کو کہے گی، جو مطلب بعد میں آ رہے ہیں ان کو وہ کہے گی، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء، یہ ہیں وہ لوگ، اضلونا، جنہوں نے گمراہ کیا ہمیں، فآتہم، پس دے انہیں، عذاباً، پھر وہی روٹ آ رہا ہے، عطا، پس دے انہیں، عذاباً، عذاب، ضعفاً، دگنا، من النار، آگ سے. کیوں کہیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم دوزخ میں ڈالے گئے. قال، وہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ، لکل، ہر ایک کے لیے، ضعفاً، دگنا، ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں ہو. یعنی یہ بات کس سے کہی جائے گی؟ کہ جو فالوورز کو یہ بات کہی جائے گی کہ تم جان نہیں رہے، سب کے لیے ہی دگنا ہے، سب کے لیے ایک جیسا ہی عذاب ہے. بہرحال عذاب کی بھی مختلف کیٹیگریز ہیں، کئیوں کو زیادہ ہے، کئیوں کو کم ہے. تو استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ. اس کو یہاں سے تھوڑا سا ہم دیکھیں گے. وقالت، اس کے نا تفسیر مجھے صحیح طرح سے مل نہیں رہی. اب جہنمی کہیں گے کہ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلوہ السبیلا ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا. اے ہمارے رب، ہم تو اپنے سرداروں اور بڑوں کے پیچھے ہی لگے رہے، بس انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیا. یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے اور ان کو بڑی لعنت کر. ایک دوسرے پہ لعنت. ہم نے دیکھا کہ یہ ہم آگے بھی پڑھیں گے، پیچھے بھی، کہ بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے. یہ جو یہ والی ہے نا، چلے اس کو آگے چلتے ہیں، بیان کرتے ہیں. قال لکل ضعف، ان کا دیکھ کہ یعنی اب ایک دوسرے کو تانے دینے، کوسنے اور ایک دوسرے پر الزام کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. تم سب ہی اپنی اپنی جگہ پر بڑے بڑے مجرم ہو، بڑے بڑے مجرم ہو، اور تم سب ہی دگنے عذاب کے مستحق ہو. یہ مکالمہ سورہ سبا میں بیان کیا گیا. وقالت، اور کہے گی، اولاہم، پہلی ان کی، لأخرى، ان کی پچھلی کو، فما، پس نہیں، کانا، ہوئی، لکم، تمہارے لیے، علینا، ہم پر، کوئی من فضل، کوئی فضیلت، فذوقوا، پس چکھو، العذاب، عذاب، بما، بوجہ اس کے، کنتم، جو تھے تم، تکسبون، کمائی کرتے، جو کچھ تم نے کمایا. اس کو تھوڑا سا با محاورہ دیکھیں گے، اس طرح صحیح طرح سے سمجھ نہیں آئے گی. جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلاتے رہے نا، اور ان سے اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے جو بعد میں آنے والے ہیں کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنے کردار کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو. اب یہ ان کی آپس کا ڈائلاگ چل رہا ہے. یہ جو سورہ اعراف ہے نا، اس میں ایک چیز ہے، کشمکش، کھینچا تانی، جھگڑے. اس دن جھگڑے ہوں گے. یہ جھگڑے بیان آپ دیکھیں، اس سے شیطان اور آدم کا پیچھے آپ جھگڑا سن چکے ہیں. یہ والے اب یہ آپس کی ان کی ڈائلاگس چل رہے ہیں، یہ جھگڑے ہوں گے. تو سورہ اعراف کا جو بیسک جو سمجھیں کہ ایک ٹاپک ہے نا، وہ آپس کے جھگڑے ہی ہیں. اسی پہ یہ مبنی ہے. ایک دوسرے پہ ڈالیں گے. جیسے ایسے نہیں ہوتا کہ اب ایک کو غلط کام کر رہا ہے تو وہ اس پہ ڈال رہا ہے، وہ اس پہ ڈال رہا ہے. اپنا کوئی نہیں وہ کرے گا، ایک دوسرے پہ ڈالیں گے. آگ کی اور عذاب کی جو تلخیاں ہیں، اور وہ جہنم کا اس دن آنا، جس دن وہ لائی جائے گی، اس دن اتنا گہرا ہوگا کہ انسان اپنا بچہ تک دے دے گا. تو یہ آپس میں یہ کیا ہے، یہ کفار. انسان تو اپنا بچہ دے گا، یہ یا اللہ یہ میرا بیٹا لے لے تو مجھے بچا لے.
کوئی پیغمبر ہی نہیں آگے آئیں گے سوائے اللہ کے نبی کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا واسطہ بھی نہیں دیتا، تو مجھے بس بچا لے۔ اس دن تو نفسا نفسی ہوگی، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد ہوں گے کہ جو شفاعت کریں گے اور رو رہے ہوں گے اور اپنا یعنی دعا کر رہے ہوں گے جس طرح بھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔